محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج کی یہ مجلس مخصوص ہے شہنشاہ کے نام کے ساتھ، تو میں کوشش کروں گا کہ دو ہستیوں کے لیے مجھے گفتگو کا کہا گیا ہے کہ شہزادی حبش پہ بات ہو اور مالک کے کربلا پہ بات ہو۔ شہزادی پہ گفتگو کرنے کے لیے میں سب سے پہلا یہ لفظ کہوں گا کہ میں نے جب بھی شہزادی حبش جناب فضہ کا نام لیا ہے تو میں نے کبھی بھی اس بی بی کے اسم مبارک کے ساتھ لفظ کنیز استعمال نہیں کیا، کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے، لہٰذا ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس شہزادی کے نام کے ساتھ اسم مبارک کے ساتھ لفظ کنیز استعمال کریں، کیونکہ یہ جس دہلیز میں بیٹھتی تھی، جہاں بیٹھی تھی، اس دہلیز کے بارے میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک لفظ کہوں گا، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ جس کی تائید حاصل ہوئی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں دوبارہ لفظ دہراتا ہوں، یہ لفظ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، میں دوبارہ عقیدہ دہرانے لگا ہوں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ میں نے 3 بار جملے کی تکرار کی ہے اس وجہ سے کہ جس کے ذہن میں نہیں آیا وہ بات سن لے کہ شاید خطابت کی وجہ سے لفظ نہیں کیا، میں دلیل دینے لگا ہوں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ عرش خدا پہ کون رہتا ہے، پھر دیکھتے ہیں دہلیز سیدہ پہ کون رہتا ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ عرش خدا پہ کون رہتا ہے تو عرش خدا پہ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، عزرائیل رہتا ہے۔ اب بتاؤ دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے نہیں ملا کہ ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دیں، فضہ نے کہا ہو مجھے وہاں سے روٹیاں منگوا دے۔ ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے کبھی فقیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے۔ یہ جس دہلیز پہ رہتے ہیں اس گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں یہ نوکری کا طریقہ عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ ان کے دروازے پہ بیٹھنے والوں سے بھی مانگا جائے تو وہ حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، ورنہ کون سی ایسی دعا ہے جو کمبر سے مانگی جائے اور ادھوری رہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندے وسیلہ دیتے ہیں وہ وسیلہ آل محمد۔ مثلا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے انسان جاتا ہے تو جب نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے تو مصلی بچھاتے ہی سب سے پہلے نیت کرتا ہے، اور نیت نماز کے واجبات میں سے جو نمازی چہرے بیٹھے، مستحب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں، واجب ہے کہ آپ نے نیت کریں۔ اب میں پڑھے لکھے احباب کے سامنے جملہ کہنے لگا، جو اللہ نیتوں سے واقف ہے وہ بھی کہتے ہیں مصلی پہ آ کے نیت کر۔ جبکہ وہ اللہ ہماری نیت سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ہم نے بستر چھوڑا تو نیت نماز تھی، وضو کیا نیت نماز تھی، مسح کیا تو نیت نماز تھی، مصلی بچھا لیا نیت نماز تھی، جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے اس سے کہا نماز شروع نہ کرنا، پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے۔ پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے۔ تو اب شیعہ ہے، سنی ہے، کسی مکتب سے ہے، اسے نیت کیا کی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مثلا فجر کی نماز ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس سے پہلے جو نیت کے الفاظ تھے وہ اردو میں تھے، جو آخری ہے یہ عربی۔ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کا ترجمہ بتائیے کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں بالکل لفظ باللفظ اگر ترجمہ کروں نا جی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا۔
इला अरबी जुबान में तरफ के लिए आता है। मैं ये नमाज पढ़ने आया हूं अल्लाह के करीब होने के लिए नहीं, अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए। तो अब मुझे उलमाए कराम पहले ये मैं सवाल तालिब इल्म बन के पूछना चाहता हूं, हमें यह बताएं कि अल्लाह रहता किस तरफ है? यानी कि इतना अरसा हो गया अभी तक नमाजी अपनी नीयत से वाकिफ नहीं है। चलो मैं जुमला बदला के अच्छा करके कह देता हूं, नमाजी अभी नीयत के अंदर छुपी नीयत से वाकिफ नहीं है। हमने कहा था कुर्बतन इल्लाह, हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं। तो जिसकी तरफ करीब हुआ जाए उसे किसी एक जगह पे मानना पड़ता है। मैं मिंबर पे हूं, मैं कहूं जी मजमा मिंबर के करीब हूं, इसका मतलब मिंबर इधर है, उधर नहीं। अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो इसका मतलब हम इधर हैं, और जिस तरफ करीब हो रहे हैं अल्लाह उधर है। और जो उधर हो और इधर ना हो वो अल्लाह नहीं हो। भाई इल्मे कलाम के असूल से परख लेते हैं कि अगर हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं तो अल्लाह किस तरफ है? उलमा ने कहा अल्लाह हर तरफ है। फिर हम किस तरफ करीब हो रहे हैं? चलो मैं जुमला बदला के अच्छा करके कहता हूं, अगर अल्लाह की तरफ नहीं मिल रही तो कोई अल्लाह के तरफदार ढूंढते हैं। हम पे इल्जाम है ना कि ये अल्लाह को नहीं मानते। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों से बेहतर ला इलाहा की कोई दलील नहीं दे सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, अलीयुन वलीउल्लाह इसकी दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह असर है, अलीयुन वलीउल्लाह मुअस्सर है। अलीयुन वलीउल्लाह के बगैर ला इलाहा कैसे समझ में? हजारों दफा इस समझ मैंने हदीस सुनी है, नबी ने फरमाया अन्नज़्र वज्ह अलीयुन इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। जिक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र इबादत है, सवाब नहीं। या तो मुझे कहोगे रसूल ने फरमाया हो कि अली का जिक्र सवाब है, सवाब नहीं, इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। कूफे में के बंदे ने आके कहा या अली आप मुझे बताएं इबादत किसकी होती है? फरमाया अल्लाह की होती है। उसे फरमाया फिर रसूल का फरमान है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। चेहरा तेरा देखे इबादत अल्लाह की कैसे हो जाएगी? या फिर ये बता कि अल्लाह के अलावा भी किसी की इबादत है, या फिर ये बता कि तेरा चेहरा देखना इबादत नहीं है, तेरा चेहरा देखे इबादत अल्लाह की कैसे होगी? सर उठाना जो अली वलीउल्लाह पढ़ते हो। अली मुस्कुरा कर, अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा अल्लाह का है तो अल्लाह की इबादत। मतवज्जे साहब, हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं वो है कहां? अगर हम कहें अल्लाह आसमानों पे है तो जमीनों पे कौन है? अगर अल्लाह जमीनों पे है तो आसमानों पे कौन है? अगर वो आता जाता है तो उसे तगय्युर में मानना पड़ेगा। उसे एक जगह पे मान ले तो उसे जमूद में मानना पड़ेगा। साकन वो नहीं, तगय्युर में वो नहीं। अली के अलावा अल्लाह ढूंढने निकलोगे तो अक्लें जख्मी हो जाएंगी। मैं गुफ्तगू में ये इल्जाम धोने लगा हूं। इल्जाम है ना कि ये अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले ये मातमी ये अल्लाह को नहीं मानते। हम अली के जरिए अल्लाह तक पहुंचते। अल्लाह कहां से ढूंढोगे? इनके बगैर तो अल्लाह नजर ही नहीं आएगा। हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं। मुझे सिर्फ नीयत बता, जहां से अली निकालना है निकाल लेना, पहले नीयत से निकाल के दिखा। मैं नमाज की नीयत में से अली दिखाने लगा हूं। हम अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं उसकी तरफ ही कोई नहीं है, वो जेहतों में है ही नहीं। तो फिर हम किसकी तरफ करीब हो रहे हैं? चलना बात शिया की करते ना सुन्नी की करते, आप कुरान की कचहरी में हाजिर होते हैं। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, मैं नीयत कर बैठा हूं कि मैंने अल्लाह की तरफ करीब होना है। तरफ उसकी मुझे कहीं से मिल नहीं रही। वो हर तरफ है, वो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली है ही नहीं। तू बता, अगर अल्लाह के करीब होना चाहिए तो फिर किसे मिलना होगा?
تیرے پاس کوئی اللہ کا قریبی ہے جو مجھے اللہ سے ملا دے؟ قرآن نے کہا میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے تھے. میں نے کہا ایک ایک کر کے سنا اور میں ایک ایک کے پاس جاؤں. اس نے کہا پہلا ہے موسیٰ، لقب ہے اس کا کلیم اللہ. یہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا تو قریب گیا تھا نا. تو جا موسیٰ سے جا کے پوچھ کے اس نے اللہ کو کہاں پایا. میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے حضرت موسیٰ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا تو اللہ کے قریب کہاں گیا تھا؟ موسیٰ نے کہا مجھے تو اس نے طور پہ روک دیا تھا، طور سے آگے تو اس نے مجھے جانے نہیں دیا. کوہ طور پہ کھڑا ہے موسیٰ. قرآن یہاں منبر پہ لے کے طور سے آگے موسیٰ نہیں، اور اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے ایک شجر کے قریب جا کے رکتے تھے، اس شجر سے آواز آتی تھی. ہر ایک قرآن کے مفسر نے لکھا ایک شجر تھا جس کے قریب جا کے وادی مقدس میں موسیٰ نالین اتارتے تھے، شانے جھکاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، گفتگو کرتے، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی. شجر کو کہتے ہیں درخت. ہر مفسر نے جہاں شجر لکھا ترجمہ درخت لکھ دیا. کسی نے نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. ہمیں بتاؤ وہ کس بیج کا درخت تھا. کیکر تھی، بیری تھی، شیشم تھا. وہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ درخت ہے جس سے اللہ بولا تھا. آج ہم اس کے پتے بیماروں کو دے تاکہ شفا ملے، گھروں میں لگائیں تاکہ برکت ہو. یہ ہے وہ عزت والا درخت جس سے اللہ بولا تھا. لیکن کہا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. میرے بھی ذہن میں زمانہ طالب علم سے لے کے زمانہ منبر تک یہی آتا رہا کہ شاید حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی درخت ہوگا، پھر اللہ نے اٹھا لیا ہوگا. لیکن جب میں پہلی بار 2009 میں نجف گیا، پھر میری معرفت کا دروازہ کھل گیا. جب میں نے امیر المومنین کی دہلیز میں سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر، بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. اے شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. موسیٰ گئے طور پہ، یہ قرب موسیٰ تھا، طور پہ رک گیا. میں نے کہا حضرت موسیٰ آپ سے آگے کوئی گیا؟ انہوں نے کہا ایک گیا. میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا مریم کا بیٹا، وہ مجھ سے بھی آگے گیا. میں دوڑا عیسیٰ کے پیچھے، وہ چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے. میں نے کہا میں آیا تھا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا میں چوتھے پہ پہنچا تھا. اس نے کہہ دیا فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. روک دیا اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ. اس سے آگے مجھے قرب کا پتہ ہی نہیں کہ اس سے آگے بھی کوئی قرب کی منزل ہے. موسیٰ طور پہ کھڑے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے. میں کہا اے فرزند مریم آپ سے آگے کوئی گیا؟ فرمایا کچھ نبی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ایک فرشتہ سید الملائکہ استاذ الملائکہ میرے قریب سے پروں پہ ناز کرتا گزر گیا تھا. نام اس کا جبرائیل ہے. میں دوڑا جبرائیل کے پیچھے، میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو بتا کہاں تک پہنچا؟ تو مجھے اہل برطانیہ عزت علی کی قسم، جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. جبرائیل کو بھی میں نے سدرہ پہ کھڑے کانپتے دیکھا. میں نے کہا اس سے آگے اللہ کہاں ہے؟ اس کا مجھے پتا نہیں، اس سے آگے تو مجھے کبھی بلایا ہی نہیں. اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے آگے نہ حکم ہے نہ میں کبھی گیا ہوں. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں، تو سدرہ پہ کھڑا ہے، تو پھر مجھے بتا اللہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا میں سدرہ پہ رک گیا تھا اور مصطفیٰ جوتی پہن کے چلا گیا ہے، مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہاں سے دعا نکلے گی، کہاں سے دھواں نکلے گا. میں نے نبیوں کے نبی کے پاس گیا، میں نے کہا اے حسنین کے نانا، میں نے کلمہ پڑھا ہے تیرا. موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، تو بندہ کہاں تک پہنچا؟ فرمایا میں بھی پردے کے قریب تھا. جب پردہ اٹھا تو اندر سے علی کا
اور میں پورے وسوع کے ساتھ کہنے لگا ہوں یہ فرشتے صرف سیدوں کے دروازے پہ نہیں آئے، یہ نبیوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر بھی فرشتے آئے، بی بی مریم کے حجرے میں بھی فرشتہ آیا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں اگر ابراہیم پہچان لیتے تو جانور ذبح نہ کرتے۔ ابراہیم نے جانور ذبح کیا گوشت بھوننے کے لیے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں۔ وہ فرشتے بشر کی صورت میں آئے تھے۔ ابراہیم نے جلدی سے جانور ذبح کیا، کھانا بنایا، گوشت بھون کے دسترخوان لگا دیا، دسترخوان پہ کھانا رکھا، فرشتے بیٹھے ہوئے تھے بشر کی صورت میں۔ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا شروع کرو، اب وہ چپ۔ ابراہیم نے کہا کھاؤ، وہ خاموش۔ ابراہیم نے کہا مہمان ہو میرے، میں میزبان ہوں، مہمان نواز نبی ہوں، کھاتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے۔ جو قریب بیٹھو ذہن قریب کرنا، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا تم کون ہو جو نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم بشر نہیں، اللہ کے فرشتے، صرف تیری مہمان نوازی دیکھنے آئے تھے۔ تیری مہمان نوازی کے قصے عرش پہ بھی مشہور۔ اللہ نے کہا تھا دیکھو تو صحیح میرا خلیل کھلاتا کیسے، ہم تو صرف تیرے دسترخوان کی وسعت دیکھنے آئے تھے، کھانا ہم تو نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا چل آ ہی گئے ہو تو کھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہماری فطرت میں طلب ہی نہیں، ہمارے اندر نفس ہی نہیں، ہماری جبلت میں بھوک ہی نہیں، ہم تو کھانا کھاتے ہی نہیں، ہمیں تو روٹی کی بھوک ہی نہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ کس دروازے پہ جا کے لوگوں کو آل محمد سمجھائے؟ ابراہیم کہہ رہے کھاؤ، کہتے ہم نہیں کھاتے، سیدوں کا دروازہ بند ہے، دستک دے روٹیاں دو، فقیر آئے۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، بی بی مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا، بی بی مریم نے بھی نہیں پہچانا۔ بی مریم نے اپنے آپ کو سمیٹ کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو۔ فرشتے کی آوازیں کیوں گھبرا گئی ہے کہ تجھے نہیں پتا میں نے آج تک کبھی کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا اور بغیر اجازت کے میرے حجرے میں؟ قرآن کھولو سورہ مریم، فرشتہ بغیر اجازت کے بی بی مریم کے حجرے میں آیا۔ مریم عام مستور نہیں تھی، وقت کی بطول تھی، اس نے اجازت نہیں مانگی، سیدھا ہی حجرے میں آ گیا۔ بات میں نے کھولی نہیں، اشارہ صاحبان اشارہ سمجھ گئے۔ مریم کے گھر بغیر اجازت کے فرشتہ آ گیا، اندر آ کے کھڑا ہے۔ بی بی مریم نے کہا کہ میں بطول ہوں، بی بی نے یہ نہیں کہا میں مریم بنت عمران ہوں، انہوں نے کہا شاید صاحب میں بطول ہوں۔ بی بی مریم نے اپنا عہدہ بتایا، فرشتے نے بھی مجبوراً پھر عہدہ بتایا۔ بی بی کون ہے تو؟ کہنے لگی میں بطول ہوں۔ اس نے کہا انا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں، تو بطول ہے تو میں بھی رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ بیوی کیا لینے آیا ہے؟ کہ لگا لینے کچھ نہیں آیا، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، غلام زکیہ، تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ ابراہیم کے گھر فرشتہ گیا، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ مریم کے حجرے میں فرشتہ، مریم پوچھ رہی کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے میں گیا، فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ میرا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ وہاں بیٹے دے رہا ہے، یہاں کپڑے لے کے آیا۔ قرآن ابھی لے کے آؤ، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں اگر فرشتے نے کہا ہو کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے اور میں صرف تیری گود میں رکھنے آیا ہوں۔ حبلی، میں دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ مریم کو فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے۔ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، غلام زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا۔ ادھر سیدوں کے دروازے پہ، بل بات ختم کریں، سیدوں کے دروازے پہ پہلے دن دستک، یتیم ہوں، فضا نے روٹیاں دے دی۔ دوسرے دن پھر عین افطار کا وقت، پھر دستک، انا مسکین، میں مسکین ہوں۔ پھر 3-4 روٹیاں سیدوں کی، 5ویں فضا کی، پھر دے دی۔
तीसरे दिन फिर दस्तक, अना असीर, मैं कैदी हूं। अभी ये राजों से पर्दे उठे ही नहीं। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में हो। ये कौन सा कैदी था? ये कौन सा कैदी था जो आजाद भी है और कैदी है? मैं असीर हूं, मैं कैदी हूं। तफहीमुल कुरान में मौलाना ताहलुल कादरी ने भी लिखा, अबुल आला मौदूदी ने भी लिखा कि ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो मुसलसल अहले बैत के घर से रोटियां मांगने आते रहे। काश मौलाना मौदूदी जिंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि फरिश्तों को भूख नहीं लगती? अच्छा, जो खाते नहीं वो इनसे मांगते हैं, और जो बार बार खाते हैं वो इन्हें भौंकते हैं। जो खाते ही नहीं, जिनकी फितरत में भूख ही नहीं। खुदा ने यह नहीं कहा कि राज़िक मैं हूं, सिर्फ मुझसे लो। खुदा ने कहा इनके दरवाजे से मांगो, ताकि मैं फरिश्तों से रोटियां मंगवा के दुनिया को बता दूं राज़िक मैं हूं, देते ये हैं। दूसरे दिन फिर दस्तक, तीसरे दिन फिर दस्तक, 3 दिन मुसलसल अहले बैत के घर से रोटियां गई। पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, रोटियां चली गई 15, 12 सैयदों की, 3 फिजा की। रोटियां फर्श पे नहीं रही, रोटियां अर्श पे चली गई। खुदा ने अदल का तराजू लगाया। खुदा ने इधर रखी जन्नत। काश मेरे पास वक्त होता मैं जन्नत की कीमत पढ़ता कि जन्नत की कीमत अल्लाह की नजर में क्या है। यह जन्नत मामूली नहीं कि जो रोटियों पर बिक जाए। सिर्फ जन्नत नहीं दी, पूरी सूरत दहर उतारी है। 31 आयतें अल्लाह ने पलड़े में रखी हैं, और एक आयत का वजन मामूली नहीं है। बिक रहा था मिस्र के चौक में यूसुफ नबी। अजीज मिस्र ने सारे खजाने रख दिए थे, यूसुफ के पलड़े ने जुम्बश भी नहीं ली थी। या यूसुफ ने अबरू के इशारे से बुलाया। क्या करना चाहता है? उसे खरीदना चाहता हूं। फरमाया उठा दौलत। फरिश्ते ने एक कागज पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफस्सरीन कहते यूसुफ के मुकाबल पलड़े में वो बिस्मिल्लाह लिखी रख दी। अल्लाह जाने उसमें कौन सा नुक्ता छुपा था। जो करीब बैठे बंदे को रहमत फरमाओ। उसने यूसुफ के पलड़े को उठा दिया। यूसुफ एक आयत से बिक गया। यहां सिर्फ रोटियां हैं। सूरत हार भी उतर गई, जन्नत भी। खुदा ने यूं अदल के तराजू पर जन्नत रखी, इधर रखी आले मोहम्मद की घर से आई हुई रोटियां, जन्नत बिक गई। खुदा ने फरिश्ते से कहा पकड़ जन्नत की मलकियत, फौरन अहले बैत के दरवाजे पे चले जा, अब दस्तक देना, अब आएगी वही फिजा। उससे कह देना कि मैं कोई मांगने वाला नहीं था, मैं कोई बशर नहीं था, मैं अल्लाह का फरिश्ता था जो तुझे रोटियां मांगने के लिए आता रहा। ये देख अल्लाह ने जन्नत की मलकियत तुम्हारे घर भेज दी है। इधर जन्नत की मलकियत लेके फरिश्ता बड़े तकब्बुर, बड़े नाज, बड़ी किबरियाई के साथ उड़ता उड़ता सैयदों के दरवाजे पहुंचा। इधर दरवाजे पहुंच के ने दस्तक दी। अंदर से शहजादी फिजा के बैठी। उसने कहा फिजा मैं जबरील हूं। देखा मुझे पता है 3 दिन से तू ही आ रहा था, 3 दिन से तू ही आ रहा था। उसने कहा फिजा से इतना बताने के लिए आया हूं कि अल्लाह ने तुम्हारी रोटियां कबूल कर ली, और ये जन्नत की मलकियत मैं तेरे दरवाजे पे रख के जा रहा हूं। जो शहजादी को सलाम करने के लिए आया है, इधर फरिश्ते ने कहा मैं जन्नत की मलकियत रखने आया हूं। फिजा परेशान हैरान नहीं हुई। फिजा ने दरवाजा बन गया, उठा जन्नत, हमने कोई जन्नत लालच में दी थी, हमने तो वजहुल्लाह का सदका दिया था, हमने तो वजहुल्लाह का सदका दिया था। वही जन्नत हाथ में पकड़ के फरिश्ते ने मेरे अल्लाह ये बतूल की कनीज तो जन्नत से मान ही नहीं। फरमाया जन्नत पीछे हटा। फिजा से कहा आश को ले, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया। सिर्फ कुरान बोलिए, गुफ्तगू की है तो सिर्फ कुरान से की है। 2 इज्जत वाली मस्तूरात, फजाइल का आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं। करबला में मौजूद थी जिन्होंने उस दौर की हुज्जत को सहारा दिया। एक फातिह शाम, एक शहजादी हबश।
میں یہاں اپنی قوم کے ماتمیوں کے سامنے جو سیاہ لباس میں بیٹھے ہو میں جملہ رکھنا چاہتا ہوں. کربلا میں 10 محرم جن بھیڑیوں نے حسین کا اصغر نہیں چھوڑا تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، انہوں نے حسین کا سجاد قتل کیوں نہیں کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوال ذہن میں رکھیے. جنہوں نے کربلا میں گہوارے والا شہزادہ نہیں چھوڑا، انہوں نے حسین کے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف نہیں تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ اگلا امام سجاد ہے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ جو انکار بیعت حسین کی طرف سے ہوا وہی انکار سجاد کی طرف سے ہوگا؟ جب وہ طاقت سجاد سے واقف تھے پھر قتل سجاد کیوں نہیں ہوا؟ یہاں میں لفظ کہنے لگا ہوں، وہ کرنا چاہتے تھے، کسی نے ہونے نہیں دیا. میں پڑھنے لگا ہوں فاتح شام کی طاقت، ہونے نہیں دیا. جب کمینوں نے مدینے میں امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی تھی تو بڑی شہزادی نے قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اگر علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں بد دعا کروں گی. بد دعا کے ڈر سے ان کے ہاتھ سے علی کی رسی نکل گئی. یہ ڈر گئے کہ اگر نبی کی بیٹی نے بد دعا کی مدینہ غرق ہو جائے گا. شام میں غریبہ فاتح شام شہزادی نے خیمے میں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر کوئی بھی سجاد کی طرف بڑھا میں کربلا میں قیامت برپا کر دوں. صرف علی کی بیٹی کا ایک ایسا لہجہ یہ سجاد سے پیچھے ہٹ گئے. یہ جو ہر روز زندان سے اٹھا کے ملاؤن دربار میں بلاتا تھا یہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، اسے خوف ہی سجاد کا بڑا تھا. یہ تخت میں بیٹھ کے بھی قیدی سے ڈر رہا تھا. اسے اہمیت امامت کا پتہ تھا، اسے طاقت امام کا اندازہ تھا کہ امام کے سامنے یہ لوہے کے زیور کچھ بھی نہیں ہے. اگر علی کے بیٹے کو علی والا جلال آ گیا اور ایسا ہوا لکھتی ایسا ہوا کہ ایک بار دربار میں سجاد نے علی والے لہجے میں ایک ہی جملہ کہا تھا. جب پورا دربار خالی ہو گیا اس وقت سجاد نے علی والے لہجے میں ایک گرجدار جملہ کہا. جب ایک ملعون نے یزید سے کہا مجھے وہ بچی قید میں چاہیے. میں اسے کنیزی میں لینا چاہتا ہوں. کنیزی کا نام آنا تھا سجاد کا چہرہ پر. لہجے سے سجاد کی آواز آئی ہماری امامت کا امتحان لو، ہماری غیرت کا امتحان. مجھے حکم ہے ماتمیوں کی طرف سے شہزادی کا تذکرہ بھی کرنا ہے اور حسین کے بیٹے سجاد کا تذکرہ. کیا کہنے شہزادی فضہ تیری عزت کے. بس ٹھیک ہے. شہزادی فضہ جتنے شام کے زائرین بیٹھے وہ خصوصاً گواہی دیں گے. آج بھی شام میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے قبرستان مسافرہ میں جس کے اوپر کوئی گنبد نہیں، کوئی سونے کی دیواریں نہیں. باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ روضہ کنیز زہرا فضہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی دور کی حکومت نے کوشش نہیں کی؟ ایران کی حکومت نے، عراق کی حکومت نے امام زادوں کے روزے بنا دیے. فضہ کا روزہ کیوں نہیں بنا؟ جب بھی کوئی حکومت جناب فضہ کا روزہ بنانے کے لیے سوچتی خواب میں آ کے مجاور کو حکم دیتی خبردار میں اس کی کنیز ہوں جو جنت البقیع میں کچی قبر ہے. جب تک میری شہزادی کا روزہ نہ بنے میرا روزہ نہ بنے. صدا سے معافی مانگتے شام میں قبرستان مسافرہ میں اس شہزادی کی قبر ہے. دو قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے، ایک فاتح شام کی قبر، ایک معصومہ کربلا کی قبر. ان دو قبروں کے درمیان شہزادی فضہ اتنا پیدل چلی کہ رستہ بن گیا. کتابیں کہتی ہیں سارا دن فاتح شام کی قبر پہ رہتی. کام کیا کرتی شہزادی فضہ جب بی بی کی قبر کی مجاوری کرتی تھی؟
کہیں سے ایک مشکیزہ پانی کا بھرتی، رستے میں کھڑی ہو جاتی، کوئی قافلہ گزرتا اس قافلے کے بچوں اور مستورات کو پانی پلاتی، پانی پلاتے ہوئے رو کے ایک ہی جملہ کہتی، پیو میرے پیاسے چلے گئے، جی بھر کے پیو ہمارے پیاسے مارے گئے۔ شام کو جناب سیدہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی، جب شام کا سورج غروب ہونے لگتا مغربین کی نماز عالیہ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے فضا پڑھتی، مغربین کی نماز پڑھ کے اپنا زخمی رخسار، ضعیفی والا رخسار بی بی عالیہ کی قبر پہ رکھ کے کہتی، اچھا بی بی اب مجھے اجازت دے، میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو قبر میں بھی شمر کے تماچوں سے۔ عالیہ کی قبر سے اٹھتی، سیدھی معصومہ کی قبر پہ آتی، معصومہ کی قبر پہ آ کے چہرہ قبر معصومہ پہ رکھ کے کہتی، بول سکینہ کانوں کا لہو بند ہوا یا نہیں؟ اس بی بی کے بڑے احسان ہیں سیدوں پہ، جتنے سید بیٹھے ہو ماتمیوں کا یہ عجب کمال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے فضا پڑھنا پھر سجاد پڑھنا۔ جتنے سید بیٹھے ہو تم اس سوچ کے ساتھ پرسہ دینا، اس بی بی کے سیدوں پہ بڑے احسان ہیں۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب جنگل میں آخری وقت آیا تھا تو بیٹے شکار کی تلاش میں نکلے، بالکل غلط، جن کی ماں جنگلوں میں ہو وہ بیٹے شکار نہیں کرتے۔ میں پوری تحقیق کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ مدینے گئے تھے مولا سجاد کے پاس جناب فضہ کے بیٹے کہ ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے۔ مولا سجاد کی آواز آئی، وہ مدینے نہیں، وہ شام کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ بیٹے ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام پہنچ گئے۔ جب شام پہنچے آخری سانسیں سی بی بی فضہ کی عالیہ کی قبر پہ، چھوٹے بیٹے نے آ کے جو پہلا جملہ کہا، میں جملہ سنانے لگا، بیٹے کا نام یحییٰ تھا، اس نے بی بی فضہ کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے، اماں ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ جب کہنا اماں ہم تجھے لینے آئے ہیں، بی بی عالیہ کی قبر سے سر اٹھا کے کہتی، خبردار مجھے ماں نہ کہنا، مجھے سجاد ماں کہتا ہے، مجھے باکر ماں کہتا ہے۔ دیکھے کہتے اماں ہم تیری اولاد تو ہیں، رو کر اولاد تھی تو تب کیوں نہیں آئی جب کربلا میں پیاسا مارا جا؟ آ جاتے کربلا میں حسین کا صدقہ کر دیتی۔ بڑا بیٹا داؤد آگے بڑھا، رو کے کہنے لگا، ماں ہمیں شہر کے لوگ تانے دیتے کہ تمہاری ماں کو شام والوں نے بڑا مارا ہے، اماں ہم تمہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی نے کہا، خبردار، میں عالیہ کی قبر پہ آخری سانسیں دینا چاہتی ہوں۔ معتبر کتابیں کہتے ہیں چاروں بیٹے عالیہ کی قبر پہ آئے، ہاتھ باندھے، رو کر لگے، جتنی دیر نوکری ہماری ماں نے کی قبول کر، اے حسین کی پاک بہن، ہم اپنی ماں واپس لینے آئے۔ جب کہنا ماں واپس لینے آئے، قبر عالیہ ہل گئی، آواز میں خوش نصیب ہے تجھے کوئی لینے آ گیا۔ اللہ جانے کون بندہ ہے جس کا دھیان مجلس میں نہیں تھا۔ اما خوش قسمت ہے تجھے بیٹے لینے آ گئے، قسمت زینب کی نہ پیکی نگری ملی نہ بھائیوں کے پاس دفن ہو۔ بے فضہ کی آواز ہے، نہ عالیہ میں آپ کی قبر پہ آخری سانسیں دینا چاہتی ہوں، قیامت تک تیرے ماتمی وفا دیکھیں گے فضہ کی، میں تیری قبر میں سانسیں دوں گی۔ جناب فضہ کی آنکھیں بند ہونی ہوئی، بیٹے پیچھے ہٹے، ماں کی آخری آنکھیں بند ہوئی۔ چاروں بیٹوں نے قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کے کہا، اچھا اجازت دے شہزادی ماں کا میت وطن لے جائیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بی بی فضہ کے جملے پڑھنے لگا، ہم اپنی ماں کا میت وطن لے کے جانا چاہتے ہیں، کم از کم اپنے وطن پہ جا کے یہ کہیں گے نوکری کی تھی، ماں کا جنازہ وطن واپس لے آئے۔ سید الساجدین نے اجازت امامت کے ساتھ آ کے جنازہ پڑھایا، یوں جنازہ اٹھایا فضہ کا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ظاہر بیٹھے شام کے گواہی دینا، بی بی فضہ نے آخری سانسیں دی تھی عالیہ کی قبر پہ۔ بی بی کی قبر جناب سیدہ کی قبر کے پہلو میں نہیں ہے، معصومہ کے پہلو میں ہے، قبرستان مسافرہ میں ہے۔ مجھ پہ سوال کرو اگر سانسیں عالیہ کی قبر پہ دی تھی تو دفن سکینہ کے پہلو میں کیوں ہے؟ جنازہ ہونے کے بعد بیٹے جنازہ اٹھا کے قبرستان مسافرہ کے قریب سے گزر رہے تھے، یا بی بی معصومہ کی قبر سے دو کڑیوں والے ہاتھ باہر آئے، آواز آئی، اماں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جا، اماں تیرے سہارے میں میں شام میں بیٹھ
वहीं फिजा के बेटों ने मां का जनाजा रोक दिया। बीबी फिजा का मदफन बन गया मासूमा का पहलू। नौकरी कितनी की? इतनी नौकरी की है इस बीबी ने। सारे रास्ते में ये आलिया के आगे चली। कोई सैयद बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना, शाम के बाहर 15 अजानें सुनी है सैयदों ने। 15 अजानों में फिजा ने पांव भी नहीं बदला। अब मैं जुमला खोल के नहीं पढ़ सकता, मैं इशारा देने लगा। बीबी आलिया ने ऊंट पे देखा कि फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख हो गई। मैं अगला जुमला पढ़ूं, अगर मातम करने के मूड में हो। बीबी आलिया की आवाज आई, अम्मा पांव बदल ले, तेरे पांव के तलवे फट गए हैं। रो के दी, कैसे पांव बदलूं मैं, पांव उठाऊं, किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली जाए, क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या। आलिया की आवाज है, अम्मा फिजा तेरी वफा के सदके, अम्मा तेरी वफा के सदके। सारे रास्ते में साथ चली। सख्त पढ़ना नहीं चाहता और यह भी नहीं चाहता कि मातम ना हो, क्योंकि जनाजा है। जनाजा मातम और गिरिये में अच्छा लगता है। कोशिश करना, इशारा समझना, मुझे सख्त जुमला ना पढ़ना पड़े। बाजार से गुजरता हुआ काफिला दरबार में आ गया। जहां आने के लायक था नहीं वहां आ गया। 17 सीढ़ियां ऊंचा तख्त था। तख्त पे ये मलाउन बैठा था। इस मलाउन के हाथ में शराब का नाम था। जितने मात भी बैठे हो, तुम्हें बीबी ज़ैनब के पर्दे की कसम, जिंदगी में कभी शराब ना पीना। इस शराब ने सैयदों का नुकसान बड़ा किया। ये मलाउन 17 सीढ़ियां ऊपर तख्त पे बैठा रहा। अब मैं अगला जुमला सैयदों के डर से छुपा के पढ़ने लगा। दीवार के साथ खड़ी हो गई कुरान की आयतें। रस्सी एक थी, आयतें 64 थी। जो रस्सी यासीन के गले में थी, वही कौसर के गले में थी। यासीन कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उड़ जाते। रो के कहती, अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई। हौसले के साथ जुमला सुनना, आवाज थोड़ी बेहतर करना दी। हौसले के साथ जुमला सुनना। यूं 64 शहजादियां खड़ी। ये तख्त पे बैठा। मैं डर रहा हूं पढ़ने से पहले, सैयद मुझे माफ कर देना। मैं इशारा पढ़ने लगा। 64 कुरान की आयतें, ये तख्त पे। इस मलाउन ने शराब का जाम रखा, रख के कहने लगा, इनमें से अली की बेटी कौन? मैंने पहले कहा था मैं इशारा करूंगा, मैं सख्त नहीं पढ़ सकता। मैंने अली की बेटी कहा गया, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए जुमला कहा था। इतना जुमला कहना था। ये करीब खड़ा एक सिपाही बोला, वो देख लगा, वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा, ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा, ये इनकी कनीज है। उसका कनीज पीछे खड़ी होती है, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा, ये पूरे रास्ते में आगे चलती आई है। उसने कहा, इसे हटाओ, मैं अली की बेटी से बात करना चाहता हूँ। देखता, हमने पूरे रास्ते में इसे बड़ा मारा है, इसलिए अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। दूसरा, मेरे सामने जुल्म करो, मैं देखता हूं ये कैसे नहीं छोड़ती। इसके हाथ में कोई लोहे का सामान था, ये फिजा के करीब गया, इसने फिजा के सर पे वो लोहे की चीज रखी। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। इधर फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। रो कभी, अम्मा पर्दा छोड़ दे, अम्मा पर्दा छोड़ दे। फिजा रो के कभी, या मां न कहे या पर्दा छोड़ने का न कहे, मुझे बता, आज फातिमा होती तो क्या तेरा पर्दा छोड़ देती? अम्मा पर्दा छोड़, अम्मा पर्दा छोड़। इतना जुमला कहना था। या बीबी फिजा के चेहरे पे लहू। बीबी फिजा देख के कहती, अली की बेटी, मैं तेरा पर्दा नहीं छोड़ सकती। फरमाया, फिर मैं तुझे जख्मी नहीं देख सकती। बीबी फिजा ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा। देख लगे, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है? इतना कहना, 300 हबशियों की तलवारें नियामों से निकली। एक बूढ़ा हबशी अपने अबरुओं को उठा के कमर पे हाथ रखे फिजा के करीब आया। कहने लगा, कैदैन, दरबार में इतने लोग बैठे थे, तूने सिर्फ हबश वालों को क्यों बुलाया?
फिजा देख रही कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह, कहने लगा मर गया, एक उसकी बेटी थी मदीने वाले सैयदों की नौकरी पे चली गई, हमने उसका जूता तख्त पे रखा हुआ है। फिजा देख रही इस दरबार में वो मैमून आए तो पहचान जाएगा। बूढ़ा हबशी 4 कदम पीछे हटा, हर कदम कहता न होती मैं सरतम से जुदा करता, तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी आका दादी का नाम ले लिया है। इतना जुमला कहना था, फिजा ने अपने बालों को हटाया, आवाज आई पहचान मैं वो मैमूना हूँ। 4 कदम पीछे गिरा, तू ही मैमूना है, क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में। आवाज आई पर्दा कर, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है, अली की बेटियों का नाम आना था। बूढ़े हबशी ने इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें निकाली, यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकिन उतर मलौन तक शरीर से तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कलियों में तड़प गई, आवाज आई अब्बा फिजा के वारिस आ गए। ज़ैनब का कोई वारिस नहीं है। देख फिजा के वारिस आ गए, अली की बेटियों का कोई वारिस नहीं आया। एक सतर सुनना सैयदुल साजिदीन के दुखों की, ये हाथ बांध के, क्योंकि जनाजा है इमाम का, गैरत का परवरदिगार, शराफत का मंबा, मुहर्रम से पहले 9 जिलहज और 10 जिलहज मेरी कौम ने मुस्लिम बिन अकील का मातम किया। जनाब मुस्लिम को भी कूफे लाया गया था। जब जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफे लाया गया ना, तो कूफे का एक दरबान कूफे के सदर दरवाजे पे खड़ा था। इसने जाते हुए मुस्लिम को देखा, हालत क्या थी, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, लेकिन मुस्लिम की गर्दन तनी हुई, सीना चौड़ा, बेशक हाथों में हथकड़ियां थी, किसी को धक्का दे रहा था, किसी को धत्कार रहा था, कोई कैदी मुस्लिम के करीब नहीं आ रहा था। जख्मी मुस्लिम एक बिखरे हुए शेर की तरह कूफे के सदर दरवाजे में दाखिल हुआ। उस कूफे के दरबार ने आता हुआ मुस्लिम देखा, उसने कहा ऐसे होते हैं हाशमी, ये होती है जवानी, और कुर्बान तेरी जवानी के, और तू कहती हो कि भी शेर की तरह रहा है। इसने मुस्लिम की तारीफें की, वही दरबार इसी दरवाजे पे खड़ा था। या चंद दिनों बाद उसने कूफे के दरवाजे पे हुसैन का सजाद गुजरता देखा। सजाद की गर्दन झुकी हुई थी, हाथों में हथकड़ियां थी, कमर झुकी हुई थी। इसने सैयदुल साजिदीन के करीब जाके कहा, थोड़ा अरसा पहले यहाँ से अकील का बेटा गुजरा था, उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, उसका सीना चौड़ा था, कोई उसके करीब नहीं आ रहा था, तू इमाम होके रोता हुआ क्यों जा रहा है। आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां बगैर बुर्के, बगैर चादर के आ रहे। कौन सा कत्ल पढ़ू सजाद का, कौन सी शहादत पढ़ू सजाद की, कौन सा दर्द पढ़ू, जो करबला में कत्ल हुआ वो पढ़ूं, जो बाजार में कत्ल हुआ वो पढ़ूं, जो दरबार में कत्ल हुआ वो पढ़ूं। हम आपके डर की वजह से बाजार शाम नहीं पढ़ते। अगर खोल के बाजार पढ़ दिया जाए, मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। मुझे बोल के बताओ, जिस सजाद ने अकबर की बरसी बर्दाश्त कर ली थी, जिस सजाद ने गाजी के बाजू बर्दाश्त कर लिए थे, कुछ ना तो शाम के बाजार में हुआ है ना, जो सजाद का जिगर फट गया है। अगर कोई सैयद मातम कर सके, जुमला सुनना, मुझे सैयदा की चादर की कसम है, किताबें के दिन शाम के बाजार में सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी। जिसके पास गर्म पानी था उसने उबलता हुआ पानी फेंक दिया। सजाद कहते बाजार शाम अबूर किया, मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां को, इनमें कासिम की मां को। इतना जख्मी कर दिया सजाद को, जिगर फट गया, आंखों से लहू, तोक उठा उठा के गर्दन का गोश्त खत्म हो। वापस सजाद मदीने पहुंच गया। एक मोमन आया, उसने मौला सजाद से आके कहा, हुसैन का बेटा, सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आई? 3 बार मौला सजाद ने कहा, अश्शाम अश्शाम
شام کے موڑ مجھے کھا گئے، شام کی گلیاں مجھے کھا گئیں۔ میرا بادشاہ کوئی ایسا بندہ مجلس میں بیٹھا نہ ہو جو رو نہ سکے تو کم از کم ہائے تو کہہ سکے۔ اس بندے نے کہا مولا سجاد شام میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ مولا سجاد نے ریت اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی، اپنے چہرے میں ماتم کر کے کہا مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب شام میں بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پچھلے بدماش روک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کری سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا۔ سجاد میں علی کی بیٹی سے آخری 2 منٹ مجھے دینا، میں بالکل شہادت کے قریب آ گیا۔ اب مجھے باطن کر کے بتاؤ، اگر کسی انسان کو چوری انور صاحب زہر دی جائے تو زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتی؟ جگر پہ۔ تو جس کا جگر ہی شام کھا گیا تھا اسے زہر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سجاد کو نہ بھی زہر دیتے